بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج اصول الثلاثہ کے سلسلے کی تیسری کڑی پیش کی جا رہی ہے، اور آج کے اس درس میں بھی انشاءاللہ 3 ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور وہ یہ ہیں باختصار کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا. یعنی ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. خلق کے بعد نمبر آتا ہے کہ ہم کو پیدا کر دیا گیا. اب ہماری تدبیر اور ہماری روزی کا انتظام کون کرے گا؟ وہ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد میں اب ہماری پیدائش ہو گئی، روزی کا انتظام ہو گیا. اب ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ ہم یوں ہی بیکار پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ نے جانور کی طرح پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو اور اس کے بعد مر کر مٹی میں مل جاؤ، یا کوئی مقصد بھی ہے؟ یقیناً ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کی طرف رہنمائی کے لیے نبیوں کا باقاعدہ ایک سلسلہ مبعوث فرمایا. اب اس کے بعد میں ہماری پیدائش ہو گئی، روزی کا انتظام ہو گیا، جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کی طرف رہنمائی کا انتظام ہو گیا. اب نتیجے کا وقت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہم میں سے، انسانوں میں سے، جنات میں سے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، اس کو انجام کار اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرے گا تو اس کو جہنم اس کا مقدر بنے گی. یہی باتیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج اس درس میں بیان کرنا ہے بإذن اللہ تعالی. مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر اس فقرہ کے اندر، اس پیراگراف کے اندر بیان کرتے ہیں: اعلم رحمک اللہ، جان لو، اس کتاب کے پڑھنے والے اللہ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور مسلمان خاتون پر، عورت پر واجب ہے تعلم ثلاث هذه المسائل، ان 3 مسائل کا جاننا. اور یہ شیخ کا اسلوب آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. آپ کو 4 مسئلہ جان لینا چاہیے، آپ کو 3 مسئلہ جان لینا چاہیے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ جو یعنی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، یا جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، وہ انہی 3 پوائنٹ کے اندر، انہی 4 پوائنٹ کے اندر محصور ہیں، تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر متشتت نہ ہو، بھٹکے نہیں. آپ کو انہی چیزوں پر کنسنٹریٹ کرنا ہے، فوکس دینا ہے. تو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون کے لیے
یہ 3 مسائل جاننا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. والعمل بہن، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ان 3 مسائل میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الاولا ان اللہ خلقنا. یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی. اب اللہ ہمارا خالق ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی بہت دلیل تو چاہیے ہی، لیکن زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ایک طرح سے فطرت ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی تلاش ہوتی. ہمیں معلوم ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں تو کوئی ہمارا خالق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہم یوں ہی پیدا ہو گئے. سمجھ گئے؟ تو وہ میں نے بتایا کہ وہ دہریہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو بھی قائل کرانا، یہ کہیے کہ اتمام حجت کرنا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرانا یا وہ لوگ مان بھی لیں آپ کی بات، یہ ضروری نہیں ہے. آپ حجت تمام کر دیں، بتا دیں، طریقہ سمجھا دیں ان کو، اور پھر ماننا یا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے. تو یہاں جو مراد جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کے سلسلے میں، کہ اللہ رب ہے. اب رب کے اندر کیا باتیں آتی ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. تربیت کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. ایک ماں ایک نوزائیدہ بچے کی تربیت کس طرح کرتی ہے، ہم اور آپ میں سے جو باپ بن چکے ہوں گے، جو ماں بن چکے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. ماں اور رب کی مثال مقارنہ کرنا، کوئی ان کے اندر کوئی یعنی ہم آہنگی نہیں ہے، لیکن مسئلے کو صرف بیان کرنے کے لیے اور ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں. جب ایک ماں اپنے اس بچے کی اتنا کیئر کرتی ہے، اتنا خیال کرتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، صرف خالق ہے، نہیں. اللہ رازق ہے، صرف رازق ہے، نہیں. ایک ماں جو ایک انسان ہے، وہ اپنے بچے کو جب پیدا کرتی ہے تو اس کا صرف کیا کھانے کا، صرف دودھ پلانے کا خیال رکھتی ہے. اس وقت اس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس نوزائیدہ بچے کی، وہ خاتون جو ایک ماں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ان کی ساری چیزوں کی یعنی ان ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وللہ المثل الاعلی. یہ مثال ہم آہنگی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جس طرح ماں. اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت اعلیٰ اور بالا طریقے سے کرتا ہے، لیکن مثال کی یہ چیز ہمارے سامنے ہے، ان کو ہم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین کی مثال کیا ہے؟ سمجھئے؟ تو ان اللہ خلقنا، یہاں اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے یعنی رب ہونے کا جتنی بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اب اللہ رب العالمین خالق ہے ہمارا، اس کے لیے قرآن میں آپ دلیلیں ڈھونڈیں تو بے شمار دلیلیں آپ کو مل جائیں گی، جس میں سے ایک آیت میں نے جو پڑھی آپ کے سامنے، هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے تمہاری وقت مقرر فرما دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ رب العالمین نے جو وقت متعین کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ وقت یہ متعین ہے، یہ محدود ہے، یہ فکس ہے. اس کے پاس ہر چیز کا وقت متعین ہے. انسان پیدا کب ہوا وہ بھی متعین ہے، مرے گا کب وہ بھی متعین ہے، قیامت کب آئے گی وہ بھی متعین ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ جنت جہنم کا فیصلہ کب، یہ ساری چیزیں. ثم انتم تمترون، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پیدا کر کے انسان بنا دیا، تو تم اللہ کی تخلیق اور اللہ کی خلاقیت کے اندر شبہ کرنے لگے، شک میں پڑ گئے. تم کس نے پیدا کیا ہے ہم کو؟ قرآن میں جائیے، کہیں کہیں سوال ہے کہ انسان سوال کرتا ہے کس نے پیدا کیا.
کیسے پیدا ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے کئی اسالیب میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے. بے شمار آیتیں ہیں بہرحال میں، اور سبھی آیتوں کے اندر تقریباً انسان کی اس اصلیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو اس کے تناسل کا جو ذریعہ ہے کہ مٹی سے اللہ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور حوا علیہ السلام کو ان کی پچھلی سے بنایا، اور اس کے بعد ایک سسٹم رکھ دیا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ذریعے بچوں کے پیدا کرنے کا. یہاں ایک چیز یاد رہے، اللہ رب العالمین کی خلاقیت کی جو دلیل ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ ایک انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یہ نارمل سسٹم ہے تناسل کا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے سب کچھ یعنی ساری شکلیں انسان کے سامنے پیش کر دی ہیں. آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس سے پہلے نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت، ہے کہ نہیں ہے؟ اور حوا کو بنایا تو صرف ایک مرد سے پیدا کیا، حوا کو صرف ایک مرد سے، ادھر عورت کا وجود نہیں ہے. عورت کا وجود ابھی ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے بنایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف ایک خاتون سے پیدا کیا، ادھر مرد نہیں ہے. تو اللہ نے آدم سے بھی وجود بخشا، ایک مرد سے ایک عورت کو بنایا، اور ایک عورت سے ایک مرد کو پیدا کیا. کوئی صورت بچا نہیں، ادھر سے ادھر سے سب کچھ. کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جیسے کرنا چاہے جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یعنی قرآن کی دلیلیں تو بھری ہیں، لیکن بہت سارے لوگ قرآن کی دلیلیں نہیں مانتے، تو اللہ نے عقلی دلیل بھی دی ہے. عقلی دلیل بھی دی ہے. فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کی خلاقیت کے بارے میں جو شبہ کرتے ہیں ان سے پوچھو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یا اللہ، کیا اسلوب ہے، کیا انداز بیان ہے. اللہ رب العالمین یعنی اسلوب جو ہوتا ہے وہ خاموش کر دینے والا اسلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کی خلاقیت کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں ان سے پوچھو، کیا وہ یوں ہی بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے؟ اب اس دن کی جو مثال میں نے جو بتایا تھا وہ کشتی والی مثال، یا کوئی بھی چیز ہمارے سامنے، کوئی بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوں ہی کوئی چیز خود سے بن جا رہی ہے ہمارے سامنے؟ نہیں بن رہی ہے نا کوئی چیز. تو فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کسی چیز کے بغیر یوں ہی پیدا ہو گئے یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، نہیں پیدا ہو سکتے، خود ہی نہیں پیدا ہو سکتے. تو پھر ان کا خالق کون ہے؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا. سوال، کیسے پیدا ہوئے؟ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا؟ اب جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے خود نہیں پیدا ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے. تو پھر ضرور اس کا تیسرا آپشن کہ کوئی ذات ہے جس نے ہم کو پیدا فرمایا، اور وہی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ انسان کی بات ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بارے میں تو اپنے کو پیدا نہیں کیا، آدم سے یوں ہی بغیر کسی چیز کے تو وجود میں آئے نہیں. اللہ خالق ہے کا، اچھا چلو ٹھیک ہے، انسان کا نمبر ختم ہو گیا. ابھی آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے ام خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو؟ ہے کوئی؟ نہیں. بل لا یوقنون، اللہ رب العالمین نے خود ہی جواب دے دیا کہ نہیں، ان کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اس کے بعد خلق کی بات تھی، اب روزی کی بات آ گئی. روزی کی بات، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل تو سورہ ذاریات میں جو ہم پیش کرتے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق
وما اريد ان يطعمون، بلکہ کیا ہے آگے؟ ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ، یہ اسلوب حسب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رزاق ہے، وہی روزی دینے والا، اس کے علاوہ کوئی اور روزی دینے والا نہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، آپ کہیے، سوال کیجئے ان سے کہ کون ہے جو آسمانوں سے اور زمینوں سے ان کو روزی دیتا ہے؟ روزی کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے روزی دینے کی بات کیوں کی؟ جی، جو زمین سے روزی نکلتی ہے اس کا سبب آسمان سے آتا ہے، بارش کے بغیر کوئی کھیتی ہوتی ہے نہیں۔ قل اللہ، یہ تو جواب دے نہیں پائیں گے، اس لیے خود آپ جواب دے دیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں سے اور زمین کے اندر سے تم کو روزی دیتا ہے۔ اور بہت ساری آیتیں، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے عقلی دلیل کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، اے ہمارے بندو کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا، ما تحرثون، جو تم حراسہ کرتے ہو، کھیت جوتتے ہو اور کھیتی لگاتے ہو، فرمایا اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کے اندر سے پودے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ کسان نے وہ دانہ ڈال دیا، اس کے بعد انتظار کرتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان بڑا اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ڈال دیا تو ڈال دیا، خلاص اب اس کے ختم ہو گیا، اس کا رول ختم ہو گیا، اس کا کردار ختم ہو گیا۔ اب اللہ اگائے گا تو اگے گا، اللہ بارش برسائے گا تو فصل پیدا ہوگی۔ فصل کبھی کبھی پوری کھڑی ہے، کسان سوچتا ہے کل ہم اس کو کاٹ لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ رات میں ہی طوفان آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں جو ہم کو یعنی ہماری عقل کو اپیل کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہماری عقلوں کو اپیل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہر کھوپڑی کے اندر دماغ دیا ہے، اس دماغ کو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے کہ بھئی ہم نے دیا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جیسے دیا تھا ویسے لے کے واپس آ جاؤ، نہیں، اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کر کے اس دماغ کے بنانے والے کا پتہ لگاؤ اور اس پر ایمان لاؤ، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ آج ہم اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، تو جب بھی فون کرتے ہیں بیٹا اپنے ٹارگٹ کا خیال رکھنا، ہم نے جس لیے بھیجا ہے تم کو اس کا خیال رکھنا، دیکھو اتنا خرچہ دیتے ہیں، بڑی محنت سے کما کر پیسہ بھیجتے ہیں، دیکھو یوں ہی ضائع نہ ہو جانا تم۔ اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ اللہ رب العالمین بھی بار بار ہمارے مقصد کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں کسی طرح کی غفلت نہ برتیں، بلکہ ہمیشہ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے ہدف کو اپنے سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، تاکہ اس سے غفلت کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ اسی لیے ہمیشہ موت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من ذکری ہادم اللذات الموت، فرمایا یہ دنیاوی لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو گے آخرت یاد آ جائے گی، آخرت کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارا خالق کون ہے، اللہ رب العالمین۔ کیسے جانا؟ شرعی دلیلیں بھی ہیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور عقلی دلیلیں ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، جن کو دیکھنا، غور و فکر کرنا اور ان سے نتیجہ نکالنا، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
اسی طرح سے روزی کا معاملہ ہے، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ شرعی دلیلیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں، اور اس کے بعد عقلی دلیلیں ہیں، اللہ نے دعوت دیا ہے کہ غور کرو، دیکھو کون تم کو روزی دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ جو جاننے کا ہے، وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، روزی دیا، اور ہم کو یوں ہی بے مقصد حملہ، یعنی کہتے ہیں کہ جیسے بے مقصد یا بیکار، سمجھ گئے، نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا فرمایا تھا، اور اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا، کیونکہ بہت سارے لوگ، چونکہ جو مقصد ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کہ نہیں ہے، جنت جہنم ہم نہیں دیکھ رہے۔ موت کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو جب پڑوسی میں موت آتی ہے تو سمجھتے ہیں وہ جو پڑوسی والی موت ہے وہ ہم تک نہیں آئے گی، جب آ جاتی ہے دبوچ لیتی ہے تو ارے یہ تو اچانک آ گئی، سمجھ گئے۔ تو بہرحال یہ ہمارا جو مقصد ہے، وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اللہ رب العالمین نے یوں ہی ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، اور اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے نبیوں کی ایک چین بھیجی ہے۔ اب کتنے نبی بھیجے؟ قرآن میں تقریباً 25-26 کا ذکر ہے، قرآن میں نام کے ساتھ، جس میں سے 5 اولو العزم ہیں، اولو العزم، 5 اولو العزم ہیں۔ کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہاں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، 5 ہو گئے۔ ان کے علاوہ یہاں ایک نبی ہوتے تھے اور ایک رسول ہوتے تھے، اور جو رسول ہوتے تھے ان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی تھی۔ اب یہ فلسفی تعریف ہم نہیں کریں گے یہاں پر ابھی کہ کون نبی ہے کون رسول ہے زیادہ، لیکن ہر رسول نبی ہوتا، لیکن بعض نبی ایسے آئے جو جن کو رسالت نہیں دی جاتی تھی، ان کو نبوت کا کردار دیا جاتا تھا۔ اور نبوت کا کردار میں بتا دوں مختصر سمجھنے کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا سے خاتم الانبیاء بن کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کا کردار جو پہلے 2 رسولوں یا 2 نبیوں کے درمیان دوسرے نبی ادا کرتے تھے، وہی کردار آج علماء کا ہے اس امت کے۔ کیا کرنا ہے؟ لوگ جب دین سے دور ہونے لگے تو ان کو دین کی دعوت دینا، دین کی بیداری ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو دین کے قریب لانا، دین کا علم ان تک پہنچانا، تبلیغ کرنا، دعوت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، سمجھ گئے؟ تو یہ پہلے بڑے رسولوں کے بیچ میں کئی نبی آتے تھے جو اپنے پہلے جو رسول گزر چکے ہوتے تھے انہی کے دین کے سلسلے میں وہ کام کرتے جو آج اس دین کے سلسلے میں علماء کرام کرتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو تعداد ہے، بے شمار تعداد، اب کہی جاتی ہے 1,24,000 اور کتنا جو بھی ہے، وہ تعداد اللہ کو صحیح معلوم ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں فکس تعداد موجود نہیں ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ بہت سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں، لیکن رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بیان کیا ہے، بعض کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے، اور بعض کو ہم نے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ اب اگر مقصد کی بات کی جائے کہ کس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا یا مقصد کی اہمیت کے سلسلے میں، تو اس کے سلسلے میں جو ہمارے قرآن سے دلیل ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں ہم انسانوں سے سوال کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں، اے میرے بندو، اے انسانوں، اے میرے بندو،
افحسبتم کیا تمہارا گمان ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث میں پیدا کیا. عبث کا معنی تو سب سمجھتے ہیں. عبث یعنی بے مقصد اور بیکار. سمجھ گئے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تم دوبارہ واپس ہم تک نہیں آؤ گے, ہمارے پاس نہیں آؤ گے واپس, دوبارہ ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے. تم کو اپنے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا, محاسبہ نہیں ہوگا تمہارا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر سمجھ رکھا ہے تو تمہاری یہ سمجھ غلط ہے. یہاں پر سوال جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہے. ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے تو تمہاری یہ سمجھ صحیح نہیں ہے, بلکہ تم کو بامقصد پیدا کیا گیا ہے, ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. اور یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ایک بار تم ہمارے پاس واپس آؤ گے. جو کچھ بھی دنیا کے اندر تم نے کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا, کتاب ہوگا, نامہ اعمال کو تولا جائے گا. سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد بڑے واضح لفظوں میں, کھلے لفظوں میں, اور قرآن کی یہ خصوصیت ہے. قرآن چونکہ معجزہ ہے اس لیے اس قرآن کے اندر سب کے مطلب کی بھی چیز ہے, سب کے سمجھنے کی چیز ہے, اور سب کے مستوی علمی یعنی ان کے علم کا جو لیول ہے وہ لیول بھی قرآن میں موجود ہے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو جب وہ قرآن پڑھے گا تو جہاں جہاں سائنس کی باتیں ہیں وہ جتنا سائنٹسٹ سمجھے گا اتنا ہم آپ نہیں سمجھیں گے. ایک ڈاکٹر جب قرآن پڑھے گا تو جہاں پہ قرآن میں یہ اس لیے کہ قرآن تو کوئی ڈاکٹری کی کتاب نہیں, سائنس کی کتاب نہیں, قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے اور معجزہ ہے. تو جس کے لیے جس جگہ نصیحت کی بات تھی وہ سب موجود ہے یہاں پر. تو بھائی ڈاکٹر بھی تو اسی انسانوں کی جماعت کا بندہ ہے, اس کے لیے بھی نصیحت ہونی چاہیے. سائنٹسٹ بھی اسی انسانوں کے زمرے میں آتا ہے, اس لیے اس کے بھی لیے بھی نصیحت ہونی چاہیے. ایک بہت ہائی لیول کا ادیب ہے, عربی زبان کا ماہر ہے, اس کے لیے بھی قرآن کے اندر نصیحت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, یہ ابھی تو ہم بڑے بڑے علماء کا ذکر کر رہے ہیں. ایک بالکل سمپل سا آدمی, بالکل جس کو 2 4 کے علاوہ نہیں معلوم ہے زیادہ, تو اس کو نصیحت کہاں ملے گی؟ اس قرآن میں. اور جہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو بات قرآن کی جو بات سب کے لیے ضروری تھی, یعنی وہ بات اس ڈاکٹر کو بھی چاہیے, انجینئر کو بھی چاہیے, سائنٹسٹ کو بھی چاہیے, پولیٹیشین کو بھی چاہیے, عالم کو بھی چاہیے, ادیب کو بھی چاہیے, اور ایک سمپل سے آدمی کو بھی چاہیے. وہ اللہ رب العالمین نے بالکل سادے لفظ میں بیان کیا ہے. باقی ڈاکٹر والی زبان ڈاکٹر کے حساب سے. اب آپ پڑھیے امبرائڈری کا جو بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے, اب ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس مرحلے سے اس مرحلے میں, اس مرحلے سے اس مرحلے میں, اس مرحلے میں. میری ایک تقریر ہے, یعنی انٹرنیٹ سے وہ مرحلے لے کر کے میں نے یمامہ کمپنی میں پروگرام ہوا تھا, تو اس پہ اس کے تعلق سے میں نے صرف میرا رول اس میں نے ترجمے کا تھا, سمجھیے بس. ڈاکٹروں کو بھی تعجب ہوتا ہے. ڈاکٹر گویا کہ اس کتاب سے روشنی لے سکتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کے لیول کی باتیں سب کے ہیں یہاں پر, نصیحت کی باتیں سب کو, لیکن ایک ایسی بات جو سب کی ضرورت کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے بڑا سمپل سا رکھا ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا یہ عذر نہ پیش کرے کہ یار یہ تو اس کی زبان اتنی مشکل تھی کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. انہی میں سے ایک آیت, یہ بات ادھر ادھر گھوم کر گئی, انہی میں سے ایک آیت ہماری زندگی کا مقصد بتانے والی آیت.
کیونکہ آج بہت سارے راستے ہیں نا. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, شاید کوئی ڈاکٹر یہاں نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں ہے نا, کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا, اور کوئی کسی بڑی کمپنی کا مینیجر بھی یہاں نہیں نظر آئے گا. یہ لوگ کیا سمجھتے اپنے آپ کو, ہمارے پاس تو دنیا کی ہر خوشی ہے, یہ ہم کو مولوی کے سامنے آ کر 1 گھنٹہ جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ 3 ٹائم گوشت کھاتے ہیں, بہترین ہر چیز, دنیا کی ہر نعمت موجود ہے ہمارے پاس, دین کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں اب یہ بندہ اپنے مقصد سے ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی غافل ہے, انجینئر ہوتے ہوئے بھی غافل ہے, ایک بڑے پوسٹ پر ہوتے ہوئے, بڑا علم, زیادہ دنیا کا زیادہ علم رکھتے ہوئے, جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا, اس مقصد سے وہ غفلت میں ہے. ضرورت سب کو ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بالکل سیدھا اور اتنے آسان الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی بھی پڑھے تو اس کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے. لیکن یاد رہے یہاں پر یہ کلام کتنا بھی سمپل اور سیدھا ہو, آسان ہو, لیکن اس کلام کی اہمیت کو دیکھا جائے گا اس کلام کے نازل کرنے والے ذات کی روشنی میں. کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, عربی زبان پڑھنے والا بالکل پرائمری اسٹیج کا, اب اتنا بھی پرائمری نہیں کہ اس کو خلقت کا معنی ہی نہیں معلوم ہو, لیکن جو یہ چند کلمات سمجھ سکتا ہے تو یہ ترکیب بڑی آسان ترکیب ہے. کلمات کا تو معنی سمجھنا ضروری ہوگا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسان کو مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, تاکہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ, ہم ان سے روزی نہیں چاہتے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ, ان سے کھانا بھی نہیں چاہیے, بلکہ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ, اللہ ہی روزی دینے والا. یہ چند آیتیں کتنی سمپل سی آیتیں ہیں اور کتنا عظیم پیغام ہے ان کے اندر. یہ سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی پڑھے تو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر. جہاں پر یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ دیکھ لیں, لا الہ الا اللہ کا کلمہ کتنا سمپل سا کلمہ, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. لیکن پھر بھی یہ سمپل سا کلمہ کچھ شیطان اتنا یعنی پیچیدگی پیدا کر دے رہا ہے کہ وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہو جا رہا ہے مختلف حیلے اور بہانے سے. ہاں یہ تو صحیح ہے, معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ مسکین, یہ اللہ, چونکہ اللہ کے اتنے بڑے بندے تھے کہ اللہ نے ان کو تھوڑا سا دے دیا, اپنے قدرت میں سے تھوڑا سا دے دیا, تھوڑا سا, یہ تھوڑا سا دے دیا, بس مسئلہ ختم ہو گیا, دروازہ کھل گیا, ہے کہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ کہ انسان ایک اہم اور عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, سدى معنی بے فائدہ. کیا انسان اَيَحْسَبُ الْإِنسان, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, اس کا یہ گمان ہے کہ اس کو یہی چھوڑ دیا جائے گا, یہی چھوڑ دیا جائے گا, بیکار, بے مقصد, بے فائدہ نہیں. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. آخر میں اللہ رب العالمین نے بڑے مطلب کی بات کر دی
کہ جو اللہ رب العالمین نے اس انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے، 100 بار غور کرے، اس کے بعد اللہ کی قدرت کو پہچان لے کہ جو اللہ ایک بار اس کو پیدا کر چکا تو کیا دوبارہ اس کو پیدا کرنے میں کوئی دقت پیش آئے گی، کوئی پریشانی پیش آئے گی؟ جس مستری نے ایک بار اس کو، جس کارپینٹر نے ایک بار اس کو بنایا ہوگا تو پہلی بار تو اس کو ضرور کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم کو ایک چیز بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، یہ پلیٹ فارم بنا دیا، بنا کے سامنے رکھ لیا، ایک فگر اس کے ذہن میں آ گیا، ایک بار بنا لیا، اب دوبارہ اس کو آپ جلا دیجئے اور اس کو بنانے کو بولیے اور وہ بنائے، تو پہلی بار جو مشقت اس کو جس کا سامنا کرنا پڑا تھا بنانے میں، وہی مشقت دوبارہ اس کو کرنی پڑے گی؟ نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک بار فریم اس کے ذہن میں ہے، سمجھ گئے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اب میں نے کہا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب عبادت کرنے کا پھل کیا ہے؟ فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول، اطاعہ یہاں سے ضمیر جو ہے وہ رسول کی طرف جاتی ہے، اور دراصل رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ رسول کس کا ہے؟ جس کا رسول ہے، رسول کی فرما برداری بھیجنے والے کی فرما برداری ہے۔ دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، تو وہ دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو ذکر کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں بہت پہلے میں نے ایک صرف آیتوں سے، صرف یعنی اس درس میں نے کوئی اور چیز لیا ہی نہیں تھا، صرف کتاب اللہ کی آیتوں کو کوٹ کر کے، کہ کتنی آیتوں کے اندر، یا اس پورا تو میں بیان نہیں کر سکا ہوں گا، لیکن ایک درس پورا اسی طرح کا میں نے دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم اپنے بندوں کو دیا، اور اس کے بعد دوسرا درس میں نے لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی اہمیت۔ تو بے شمار آیتیں ہیں جس کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب یہ فوز عظیم کیا چیز ہے؟ جی، یہ کامیابی کس شکل میں؟ بتاؤ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد قیامت کے دن پھر حساب و کتاب ہوگا، اور اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے گا، بھرپور، توفون، پورا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامہ، ٹھیک ہے؟ فمن زحزح، یہاں پہ نتیجہ شروع ہو رہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ دو چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ ملا یہ کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیابی کیا چیز ہے؟ جہنم سے نجات پا جانا، جنت کو حاصل کر لینا، یہ کامیابی ہے، سمجھ گئے؟ اور یہی یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، کتنی سمپل سی بات ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے ہم کو بے مقصد پیدا کیا؟ نہیں،
بامقصد پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب ہم نے اگر جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد بتانے کے لیے جن نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا ان کی اطاعت و فرما برداری کر لی, کر کے اللہ کی عبادت ہم نے انجام دے لی, تو کیا ملے گا ہم کو؟ جنت. اس میں کچھ سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے؟ کوئی معمہ جیسا کوئی معاملہ ہے, کچھ پیچیدہ معاملہ ہے؟ کتنا سمپل. یہی دین ہے نا ہمارا, یہی ہمارا دین اسلام ہے. بالکل سادہ سی بات ہے کہ آپ پڑھو اور سمجھتے جاؤ. اب یہ بتائیے, سبحان اللہ, یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ابھی تک 2-3 درس ہوا, کہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات اپنی طرف سے اس میں گھسا دی ہو؟ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے مولوی ہم کو گالی دیتے جو, اور یہ بیچارے اللہ رحم فرمائے, رحمتوں کی بارش برسائے کہ اوپر, ان کو بھی بولتے یہ کافر تھے, وہابی تھے, نجدی تھے, اور کیا تھے اور کیا تھے اور کیا تھے. کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قصور تھا کہ انہوں نے ہماری زندگی کا مقصد, جو لوگ ذرا بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے, شرک میں آ گئے تھے, بدعتوں میں آ گئے تھے, وہ واپس خالص دین پر لانے کی کوشش کیا انہوں نے. بس یہی تو کیا, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک کتاب لکھا انہوں نے, بیان کیا. ٹھیک ہے, فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. جس نے نافرمانی کیا وہ جنت میں, جہنم میں جائے گا. والدلیل, اللہ رب العالمین ایک دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے نص کے اندر میں ذکر کیا. کیا ہے وہ؟ سورہ مزمل کی 2 آیتیں, 15-16 نمبر کی آیتیں ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. تمہارے پاس بھی ہم نے ایک رسول شاہد بنا کر بھیجا ہے, جیسے کہ فرعون کے پاس بھی ہم نے ایک رسول بنا کر بھیجا تھا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فرعون نے بھی اپنے رسول کی معصیت کی, نافرمانی کی بات نہیں مانی, تو ہم نے ان کو پکڑ لیا, جکڑ لیا. مطلب کیا ہے؟ تم بھی نہیں مانو گے تو تم کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. جو نتیجہ ان کا تھا وہی نتیجہ تمہارا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل ان کا تھا وہی عمل تمہارا رہے گا, تو جو نتیجہ ان کا وہی نتیجہ تمہارا. اب اگر باپ 10ویں کلاس میں 50 سال پہلے فیل ہو گئے تھے نہیں پڑھنے کی وجہ سے, غلط سوالات کا جواب دینے کی وجہ سے, اور بیٹا آئے 10ویں میں فیل ہو جائے, تو وہی بات ہے نا کہ جو باپ کی غلطی تھی وہ بیٹے نے کیا, تو جو نتیجہ باپ کو ملا تو وہ نتیجہ بیٹے کو ملا. فرعون نے جو کام کیا ہم بھی فرعون جیسا کام کریں گے, تو نتیجہ ہمارا کیا مختلف ہوگا؟ اس طرح کا گمان جس کا تھا, ہم کو تو گمان نہیں ہے, لیکن یہودیوں کو بڑا گمان تھا اس چیز کا, ہے کہ نہیں؟ آپ جگہ جگہ پڑھیے, وہ کہتے تھے نہیں, جو یہودی ہوا اس کی کامیابی کے لیے یہودی کا ہونا کافی ہے. اللہ نے کہا اگر ایسی بات ہے, واقعی دل سے یہ بات کہہ رہے ہو, تو ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو. جب تمہارا یہ یقین ہے کہ مرتے ہی تم کو جنت ملے گی, تو دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ کیوں دیر کر رہے ہو جنت ملنے میں؟ جنت لینے میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو. پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا, کہا یہ سب سے زیادہ حریص تو زندگی کی یہی ہے, ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی, کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ دل سے نہیں کہہ رہے, ایمان سے نہیں کہہ رہے, صرف زبان سے کہہ رہے, دعویٰ کر رہے بس. یہ پہلا مسئلہ تھا, یعنی مؤلف رحمہ اللہ نے کہا یہاں 3 مسئلہ یاد کرنے کے لیے. پہلا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ ہمارا خالق ہے, رازق ہے, اور اللہ نے ہم کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ با مقصد بنایا, اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا. جس بندے نے رسول کی اطاعت کی جنت ملی اس کو, جس نے نافرمانی کی اس کو جہنم. ایک حدیث یہاں بڑی پیاری سی حدیث شیخ نے بھی ذکر کیا, شارح نے, ابن عثیمین رحمہ اللہ نے, اور وہ واقعی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا غور کرنے کا مقام ہے, غور کرنے کا. الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے, لیکن فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. بڑا جنت میں جانے سے, آپ سوچیں, تصور کریں اسلوب بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قوی ہے. کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ سوال پیدا ہوا آٹومیٹک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کیا صحابہ کرام نے, وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ,
بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پھر بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا کی نافرمانی کر کے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ الفاظ ہیں بات. اور شیخ نے جو یہاں ذکر کیا ہے وہ دخل النار کا ذکر کیا ہے. ومن عصانی دخل النار، جہنم میں جائے گا. تو بہرحال یعنی بڑا واضح مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. ایک دوسری اہم بات جو ہے جو جان لینا چاہیے اس درس میں آگے انشاءاللہ مختصر تھوڑا بیان کرتا ہوں کہ ان اللہ. دوسری بات کیا ہے؟ 3 باتیں جو جاننے کی تھی. پہلی بات گزر چکی. دوسری بات یہ ہے ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. دوسری بات جو ضروری ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے کبھی راضی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. کسی کو شریک کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے جو 72 اولیاء یا پتہ نہیں کتنے سو اولیاء ہیں، یہ اولیاء، میرا سوال یعنی کبھی کبھی میں درس کے باہر بھی کسی کو سمجھانے کے لیے کیا بتائیں کہ ان کا درجہ نبیوں سے اوپر ہے؟ اگر ان کا درجہ، ہاں کچھ لوگ مانتے ہیں، آپ کیوں سر ہلا دیے انکار میں، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کا درجہ نبیوں سے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے آگے ہے، درجہ بحیثیت درجہ، یاد رکھیں وہ خضر کی مثال لا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ٹھوکنا، وہ وہاں پر علم کا مسئلہ تھا، وہاں پر نبوت اور مقام کا مسئلہ نہیں تھا. اگر کوئی کہتا ہے ہمارے ولی پیر غوث نبی سے اونچے مقام والے تھے تو اس کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو جواب سیدھا ہے کہ نہیں، رسولوں کا مقام ولیوں سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد فرشتے، اور فرشتوں میں بھی یعنی عظیم عظیم فرشتے. اس لیے مؤلف نے یہ 2 چوٹی کی شخصیتوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نہ کسی مقرب فرشتے کی شراکت کو پسند کرتا اور نہ کسی نبی اور رسول کی شراکت کو اپنی عبادت میں پسند کرتا ہے، کسی کو نہیں. تو پھر ولی کا نمبر ہی کہاں آیا؟ جب کسی نبی اور رسول کو اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر ولی تو اس کے بعد کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ یاد کر لیجئے گا، دلیل یاد رکھیں، سورہ جن کے اندر یہ دلیل ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ شیخ نے دیا. اس کے علاوہ دلیلیں تو بہت ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ معاف کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ گئے؟ بلکہ اس پہ تو اجر دیتا اگر اللہ کو پسند ہوتا. تو بہرحال احدا کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی کہ اللہ کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے. اب یہ غیر اللہ چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، امام ہو، XYZ. تو یہ بھی بات تو واضح ہے نا. میں تفصیل میں اور زیادہ نہیں جاؤں گا. ایک بہت اہم مسئلہ اس کے بعد، وقت کی کمی نظر آ رہی ہے لیکن مختصر بیان کر دوں تاکہ موضوع پورا ہو جائے، کیونکہ یہ درس مکمل کرنا چاہتا ہوں میں. تیسری بات یہ ہے، جب آپ نے جان لیا آپ کا خالق مالک رازق اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو بامقصد پیدا کیا، آپ اس مقصد کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی. اس کا الٹا گزاریں گے تو آپ کو جہنم ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیز آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو پسند نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے،
مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا الثالثۃ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی توحید کا اقرار کیا کہ اللہ اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں، لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ، اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے، یہ بندہ ابھی کون ہے، بات ہو رہی ہے مومن بندہ جس کا ایمان ہے کہ اللہ خالق و رازق مالک ہے، جنت جہنم پر اس کا ایمان ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ پر ایمان لے آیا، رسول کی رسالت پر ایمان لے آیا، تو اب ایسے مومن بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ دوستی کرے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے۔ دوسرے سادہ سے لفظوں میں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مومن آدمی کو دوستی کرنا جائز نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مسئلے موالات اور معادات، ولا اور برا۔ ولا کس سے کرنا؟ وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نا، یہ ولا ہے، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ گویا کہ ولا اور برا کی تفسیر علامہ اقبال نے اپنے شعر سے کر دیا تھا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ سنیے، ایک آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، پھر سے آپ سب لوگ ایک بار تفسیر میں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اب وہ چاہے وہ بندہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، آپ کے اپنے والد ہوں، والدہ ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، ماموں ہوں، چچا ہوں، خالہ ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کے اپنا سگے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس کے لیے اپنے دل میں ولا کا جذبہ نہیں رکھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله۔ یہ لبنان والا حزب اللہ نہیں، یہ ایمان والا حزب اللہ ہے۔ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ترجمہ، لا تجد قوما، آپ کسی قوم کو، وہ قوم اس کی صفت کیا ہے؟ یؤمنون باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، یوم آخرت پر ایمان رکھتے، یوادون، کیا نہیں پاؤ گے ان کو؟ ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہو۔ وَلَوْ كَانُوا، چاہے یہ دشمنی رکھنے والے ان کے اپنے باپ ہوں، یا ان کے اپنے بیٹے ہوں، یا ان کے اپنے بھائی ہوں، یا اپنے کنبے قبیلے ہوں، ٹھیک ہے؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ، کون لوگ؟ مومن لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان کی تائید کی ہے اپنے روح کے ذریعے، اور ان کو اپنی ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اب یہ جماعت کون سی ہے؟ سورہ مومنون۔ يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي